نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین۔ فرعون نے کہا تم ایمان لائے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یہ تمہارا فریب ہے جو تم نے کیا ہے شہر میں تاکہ تم نکالو اس سے اس کے رہنے والوں کو۔ ان قریب تم جان لو گے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعونیوں کے ساتھ مقابلہ، فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ تفصیل سے بات عرض کی جا چکی کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح فرمایا، جادوگر سارے ناکام ہوئے اور انہوں نے جب معجزے کی حقیقت کو دیکھا اور سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کو الہام کر دیا، دل میں سچائی کو بٹھا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اس فتح پر اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہوئے تو سارے جادوگر ان کے دلوں میں بھی سجدے کی طلب رکھ دی گئی۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے کے سارے جادوگر زمین پر گر گئے اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اور سارے بیک زبان 3 لاکھ کا مجمع یوں کہنے لگا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم سارے جہان کو پالنے والے جو رب ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون پست ہو کر، ناکام ہو کر وہاں سے اپنے محل کی طرف لوٹا، اس کے وزراء بھی اور مجمع بھی، یہ سارے کے سارے جادوگر ایمان لائے۔ کوئی ایک بھی ایسا جادوگر نہیں تھا جو وہاں سے بغیر ایمان کے نکلا ہو، سارے کے سارے ایمان لائے۔ تو اب یہ فرعون کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کا مقام تھا، تو اس نے اپنی ذلت اور رسوائی کو چھپانے کے لیے یہ کہا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم ایمان کیوں لائے؟ یہ بھی اس کا متکبرانہ قول تھا۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، تو جب میں تمہیں پالتا ہوں میری اجازت کے بغیر تم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ ایک فریب تھا، چال بازی تھی جو تم نے شہر کے اندر چلی ہے۔ اس نے جو ان پر تہمت لگائی، جو الزام لگایا، وہ یہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر، یہی تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا، آج تم مکر و فریب کے ساتھ مجھے ذلت اور رسوائی دکھا رہے ہو، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا یہ قول سب کے سامنے بطلان پر، جھوٹ پر، فریب پر مبنی تھا، اس لیے کہ سارے جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں میں سے کسی سے کبھی ملاقات نہیں کی، اور یہ جادوگر پرانے جادوگر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ان سے ملے نہیں ہیں، یہ پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ ایک علاقے کے بھی نہیں ہیں۔ فرعون نے اپنی سلطنت کے ہر کونے سے لوگوں کو جمع کیا، اور باہر سے، اسکندریہ سے اور مختلف مقامات سے ان جادوگروں کو جمع کیا، اور ان کے یقین میں یہ بات تھی کہ یہ میرے مذہب پر، میرے خیالات پر مبنی لوگ ہیں، ان کے نظریات وہی ہیں جو میرے ہیں، میرے خلاف یہ ذرا برابر نہیں کر سکتے۔ اپنے اعتماد والے لوگوں کو جمع کیا۔ اب اس موقع پر اس کا یہ قول اپنی ذلت اور رسوائی کو چھپانے کے لیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ذلت اور رسوائی اس کی قسمت میں رکھی تھی، اس کی یہ بات معتبر نہ ہوئی۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا، تمہارا مقصد یہ تھا کہ تم اس شہر والوں کو شہر سے نکال دو۔ اب یہاں فرعون یہ بات کر رہا ہے، اور اس سے پیچھے فرعونیوں نے جو
موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ کہا تھا ان ھذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم، کہ تمہاری زمین سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ اب سرداروں کا بھی یہی ذہن تھا، موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکالیں گے، اور فرعون نے بھی یہی کہا کہ تمہیں نکالیں گے۔ اس سے ایک نقطہ واضح ہوتا ہے، وہ یہ کہ کاہنوں نے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی ان کو اطلاع دی تھی، اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس زمین کے مالک بنیں گے، جو بھی نبی آئے گا سلطنت الٹے گا، اور تمہیں بھی اور تمہارے سارے شہریوں کو یہاں سے شہر سے نکال کر باہر ہلاک کرے گا۔ اس وجہ سے ہر بات پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہی ہے تمہیں نکالنے والا، یہی ہے تمہیں تمہاری زمین سے باہر کرنے والا۔ اس وجہ سے اس نے ساتھ ہی دھمکی دی فسوف تعلمون، تم نے جو مکر کیا ہے ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کیا اس نے سزا سنائی؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے کاٹوں گا، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹوں گا۔ یہ انسان کے بالکل معطل کر دینے والی سزا ہے، اس لیے کہ جب انسان کا پاؤں کٹے تو اسی جانب کے ہاتھ دوسرے جانب کے ہاتھ سے سہارا لیتا ہے یہ، تو جب ایک ہاتھ کاٹا جائے اور دوسرا پاؤں کاٹا جائے تو وہ چلنے کے قابل نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ سہارا لے سکے۔ تو اس کے بعد پھر دوسری سزا سنائی ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تمہیں میں سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ یہ جو سزا ہے، مفسرین فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سب سے پہلے اس فرعون نے یہ سزا سنائی اور سزا دی، اور سولی چڑھانے کی سزا بھی سب سے پہلے اس نے متعین کی ہے اور اس نے دی ہے۔ اس سے پہلے یہ سزا دنیا میں نہیں تھی، بعد میں پھر رائج ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سزائیں دیتا تھا، اس کو ذی الاوتاد بھی قرآن نے کہا ہے کہ جو اس کے حکم کے خلاف کرتا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا تھا اور اس میں وہ تڑپتا رہتا، جیسے اس نے اپنی گھر والی حضرت آسیہ کو بھی اسی طرح کی سزا دی تھی۔ اور بھی بہت ساری سزائیں اس نے ایجاد کی ہیں، لیکن یہ والی سزا یہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اور بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور قرآن مجید میں بھی یہ سزا موجود ہے، اور یہ سب سے بڑے مجرم کے لیے یہ سزا متعین ہے۔ قرآن مجید نے اس سزا کو ڈاکوں کے لیے بیان فرمایا کہ جو لوگ کسی کا مال بھی چرا لیں اور پھر ان کو ماریں بھی صحیح، ان کی جان بھی ضائع کریں، تو قرآن نے کہا ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے کاٹے جائیں گے۔ چوروں کے لیے سزا ہاتھ کاٹنا ہے اور ڈاکوں کے لیے سزا ہاتھ کے ساتھ پاؤں کاٹنا ہے خلاف سے۔ اور یہ جو سولی ہے یہ جرم بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، لیکن یہ قتل کی سزا ہے۔ قتل کی سزا قتل ہے، لیکن وہ آدمی جو قتل بھی کرے اور ساتھ مال بھی لوٹے تو قرآن مجید نے اس کی سزا سولی متعین کی ہے۔ تو یہ سزا سب سے بڑے مجرم کے لیے ہے، اور فرعون کی جو یہ سزا تھی یہ محض ظلم کی بنیاد پر تھی، سزا کی بنیاد پر، جرم کی بنیاد پر نہیں تھی۔ اب جب 3 لاکھ آدمیوں کو یا کم از کم 70 آدمیوں کو 70,000 آدمیوں کو جو جادوگر تھے ان کو یہ سزا سنائی، عجیب بات ہے کہ ایک لمحہ میں ان کے دل پر ایمان نے ایسا اثر کیا اور دل میں ایسا راسخ ہوا کہ فرعون کی اس سزا نے ان پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام یہ صرف 2 آدمی تھے، 2 نبی تھے، ان کے پاس نہ سلطنت ہے، نہ ان کے پاس اسباب ہے، نہ قوت ہے، کچھ نہیں ہے۔ فرعون سلطنت والا، قوت والا، اور ان کو یقین تھا کہ یہ جو سزا سنا رہا ہے یہ سزا دے گا بھی صحیح، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں کیا، ایمان پر مضبوط رہے۔ اگلی آیات میں یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے پھر کیا جواب دیا۔ اس سے ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، انسان کی جان بھی ایمان سے قیمتی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جہاں ایمان اور جان، ایمان سلطنت، ایمان اور عہدے کا مسئلہ ہے تو وہاں ایمان کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے، جیسا کہ ان لوگوں نے ایمان کو ترجیح دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کا اعلان ادھر ہی فرما دیا کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بلند مقام ہے۔
تو ایمان والا تو اس بات کا یقین رکھتا ہے دنیا ہے عارضی، یہاں کی زندگی عارضی ہے، یہ جسم اور جسم سے متعلقہ ساری چیزیں جیسے جسم نفع اٹھا رہے ہیں، یہ سب عارضی ہیں۔ حقیقت میں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بدلہ دینا ہے، اس وجہ سے ایمان کو محفوظ رکھنا یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ، تم اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے، قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ان ھذا، بے شک یہ، لمکرن، یہ ایک مکر ہے، تدبیر ہے، مکرتموہ، جو تم نے تدبیر اختیار کی، فی المدینۃ، شہر میں، لتخرجوا، تاکہ تم نکالو، منہا، اس شہر سے، اہلہا، شہر کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، لأقطعن، ضرور میں کاٹوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، تمہارے پاؤں کو، من خلاف، خلاف سے، ثم، پھر، لأصلبنکم، تمہیں سولی چڑھاؤں گا، اجمعین، تم سب کو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے مضبوط فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما۔ یا اللہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے جادوگر مضبوط مومن بن گئے، ہم سب کو مضبوط مومن بنا، پوری امت مسلمہ کو ایمان میں کمال نصیب فرما، مقابلے میں یہود و نصارہ اور ہنود کے ان پروپگنڈوں سے متاثر ہونے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خاتم ایمان پر نصیب فرما۔ قرآن مجید جو ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، ہر آیت سے، ہر لفظ سے ہمیں رہنمائی نصیب فرما، اور قرآن مجید کی محبت اور عشق نصیب فرما، زبان پر قرآن جاری فرما، زندگی بھر قرآن مجید کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما، گمراہی سے، ذلت سے، رسوائی سے، بد عقیدے سے، شرک سے، بدعات، رسومات سے پورے معاشرے کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما، جتنے تنگ دست ہیں فراخی رزق نصیب فرما، جتنے احباب نے دعاؤں کا کہا سب کی نیک حاجات اپنے فضل سے پوری فرما۔ ہم سب محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو اکیلی ذات ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں دنیا آخرت میں ہر قسم کی احتیاجی سے بچا، ذلت اور رسوائی سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا السلام علیکم۔ خیریت؟ اللہ تعالیٰ السلام علیکم۔